لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا خائبین۔ لیقطع تاکہ کاٹ ڈالے، علیحدہ کر دے، سیپریٹ کر دے، طرفاً ایک گروہ کو، من الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم یا انہیں ذلیل کرے، فینقلبوا تو وہ لوٹ جائیں، خائبین نامراد۔ یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ذلیل کر دے، ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی ناکام لوٹ جائیں۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے یہ جو مدد کا وعدہ کیا ہے اور جو فرشتے بھیجے ہیں، یہ مسلمانوں کو اطمینان دلانے کے لیے بھی اور اس لیے بھی کہ اللہ لیقطع کے معنی مختلف مفسرین نے مختلف بیان کیا ان کا۔ کچھ کا یہ ہے کہ ان کے ایک حصے کو علیحدہ کر دے، ایک حصہ علیحدہ ہو گیا، یعنی ایک حصے کو فرشتوں نے علیحدہ کر دیا، باقی کو یعنی کم ہو گئے۔ لیکن زیادہ تر کا جو اس میں جو ایک ہے رائے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس کے ذریعے کفار کو ذلیل و خوار کر دے، فینقلبوا خائبین تو وہ نامراد اور ناکام لوٹ جائے۔ قریش کی ایک دھاک تھی دو لحاظ سے، ایک جو دینی لحاظ ہے اس کے لحاظ سے، اور ویسے بھی قریش جو تھے وہ یعنی جنگجو بھی تھے، کی ایک عزت تھی، کی ویلیو تھی۔ جب پہلی لڑائی ہوئی، غزوہ بدر ہوا، تب تو وہ بہت بری طرح چلے گئے، بہت بری طرح ذلیل ہو کے گئے، ہار کے، قیدی بن کے، قتل ہو کے ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اور جو ان کو ایک مین دینی لحاظ سے یا مذہبی لحاظ سے جو ان کو ضرب لگی وہ یہ لگی کہ لوگوں نے کہا، وہ تو کہتے تھے کہ یہ جتنے بھی بت ہیں، ہم مکہ کے متولی ہیں، ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، تو یہ سارے کے سارے معبودان جو ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو جب ان کو شکست ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے معبودوں نے تو آپ کی کوئی مدد نہیں کی، تو آپ جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کے واپس آ گئے۔ اور غزوہ احد کے اندر بھی جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ سٹارٹ میں کفار کو شکست ہوئی اور وہ واپس بھاگے تھے، یعنی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اور بعد میں جب وہ آئے تب بھی کچھ ان کا نقصان بھی ہوا، ظاہر ہے صحابہ نے لڑائی بھی کی، آگے سے ان کو قتل بھی کیا۔ اور جب یہ لوگ واپس گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح موجود تھے، کبار صحابہ جو سٹیپ بائی سٹیپ تھے، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، جس کے بارے میں ابو سفیان نے پوچھا بھی تھا اس ٹائم، تو وہ بھی موجود تھے، اسلام کو بھی ختم نہیں کر سکے، مدینہ سے بھی کوئی چیز نہیں لے کے جا سکے، کوئی اتنا خاص کوئی مال غنیمت بھی حاصل نہیں کر پائے۔ تو جب دوبارہ بھی گئے، اب اتنی بڑی خرچہ ہوتا ہے، البتہ جنگ ہے، اس کے اوپر اتنے سارے لوگ تیار کیے گئے، 3000 کی آرمی تیار کی گئی، تو جب واپس گئے تو ایز اے کانکرر نہیں گئے، یعنی کوئی واضح برتری ان کو نہیں ہوئی۔ جو مقاصد تھے، سب سے بڑا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا، وہ بھی پورا نہیں ہوا، مدینہ کے اوپر قبضہ کرنا وہ بھی نہیں ہوا، کوئی مال غنیمت حاصل کرنا وہ بھی نہیں ہوا، اپنے اچھے خاصے بندے بھی مروا کے واپس چلے گئے۔ تو بیسیکلی یہ جو تھا، اس کا مقصد یہ تھا فرشتوں کے بھیجنے کا۔ اور اس کے بارے میں کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ غزوہ بدر کے حوالے سے ہے صرف، تو غزوہ بدر میں تو بالکل واضح ہے کہ تاکہ ان کا ایک حصہ کاٹتے، یعنی ان کے بہت سارے سرداروں کو قتل کر دیا گیا، بہت چیدہ جو ان کے لوگ تھے ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اور وہ ناکام اور نامراد واپس چلے گئے۔ اگر صرف ہم اس کو بدر میں دیکھیں پھر تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر بدر اور احد دونوں کے تناظر میں دیکھیں تب بھی وہ ناکام ہی واپس گئے تھے، وہ کامیاب ہو کے نہیں تھے، وہ لڑائی جیت کے نہیں تھے۔ جیتتا انسان تب ہے جب اس کو کچھ ملتا ہے، اس کا مقصد اچیو ہو جاتا ہے۔ جو اگلی آیت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے کچھ پہلوؤں کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس کو بہت ضروری ہے انڈرسٹینڈ کرنا قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہوئے۔ قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہوئے ہم کئی مرتبہ الفاظ میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے مقصد ملٹیپل ہو سکتے ہیں اور ہم ان کو نارمل لیتے ہیں۔ تو یہ جو اگلی آیت آئے گی اور اس کے جو واقعات ہیں اس کے حوالے سے جو آئیں گے، تو
اس کے لحاظ سے ہمیں بہت کیئرفل بھی رہنا پڑے اور بہت بڑا ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ لیس لک، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آپ کی مرضی کی بات نہیں ہے۔ من الامر، کسی کام میں دخل اندازی کرنی، کسی کام سے آپ کا اس میں کوئی کام نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ شیء، کچھ بھی، او یتوب، خواہ وہ توبہ قبول کرے، علیہم، ان کی، او یا یعذبہم، انہیں عذاب دے، فانہم، اس لیے کہ وہ ظالمون، ظالم لوگ ہیں۔ اے پیغمبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کام میں، اس امر میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ ان پہ مہربانی کرے، ان کی طرف رجوع کرے، ان کی توبہ قبول کرے، یا انہیں عذاب دے اس لیے کہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ اس کی دو وجہ تسمیع بیان کی گئی ہے، شان نزول دو وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخمی کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے خون جو ہے وہ بہہ رہا تھا، پیشانی سے خون بہہ رہا ہے، گال کے اندر جو ہے دانت، 2 دانت شہید ہو گئے ہیں، گال کے اندر تیر لگا ہے، اور چہرہ جو ہے وہ ریڈ ہوا ہے، پورا چہرہ رنگین ہوا ہے خون کی وجہ سے۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کی وجہ سے نیچے گر گئے، خون اتنا بہہ گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس چلے، اوپر پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے تھے، جب ہم واپس جا رہے تھے، یعنی سیف کرنے کے لیے خود کو اور صحابہ کو، ان کو لے کے پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے تاکہ دشمن سے بچ سکیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ الفاظ جو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کچھ اس طرح کے تھے کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا، جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کہے کہ اس قوم کو کیسے ہدایت مل سکتی ہے جو اپنے نبی کو تکلیف دے، دکھ دے، زخمی کر دے۔ تو کچھ مفسرین کے نزدیک یہ آیت تب نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیں، ان پہ رحم کر دیں، یا ان کو عذاب دیں۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، کہ ظالم لوگ تو یہ ہیں۔ میں اسی کے ساتھ ساتھ اگلی بھی آیت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ ہم اس کو دونوں کو دیکھیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ یغفر لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں بخش دیتے ہیں، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جس کو چاہے عذاب دے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور، بخشنے والے، رحیم، مہربان ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہے، اور انہوں نے کیا کہا کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، ان کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا۔ اب یہاں پہ ہماری جو تھنکنگ ہے نا، جو سوچ ہے، اس پہ بہت بڑی ایک ہم اسی کے اوپر بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ بظاہر جب یہ ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول نے ایسا کہا تو اس کے اوپر یہ آیات نازل ہو گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تھوڑی سی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کہیں۔ اور بہت سارے مفسرین نے ایسا لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے یا انہوں نے لکھا ہے، ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ ہمارے مائنڈ میں اس طرح آتا ہے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا تو اللہ نے ان کو تنبیہ کی، ہمارے مائنڈ میں آ جاتا ہے۔ ہم کچھ چیزوں کو نظر انداز کر جاتے ہیں، اور کچھ مفسرین نے، بہت کم مفسرین نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ بالکل جی شان نزول یہی ہے، یہی شان نزول ہے، اور اسی حوالے سے ہے، اور آیات کا مطلب تو ہمارے سامنے ہے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وہ قوم کیسے ہدایت پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو تکلیف دے، دکھ دے، زخمی کر دے، تو کیا انہوں نے غصے میں کہا تھا یا بد دعا کے لیے کہا تھا کہ اس کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی، یا
صدمے اور افسوس سے کہا تھا۔ اب ہم جس سینس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز کو لیں گے اسی سینس میں ہمارے مائنڈ میں بات آئے گی، اور اسی کے لحاظ سے سیم آیات کی تفسیر 180 ڈگری ڈیفرنٹ ہو جائیں گی بیسڈ آن ہم اس کو کس سینس میں لے سکتے ہیں۔ دیکھیں الفاظ جو ہوتے ہیں نا، الفاظ کا ایک اپنا معنی ہوتا ہے، اور ایک الفاظ کو کس وقت اور کیسے ادا کیا گیا ہے وہ اس کا متعین کرتے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کیسے ہیں آپ، ہم کہتے ہیں جی میں ٹھیک ہوں، دیٹ از اے نارمل تھنگ، اور آپ بہت ہنستے ہوئے بہت خوشی سے بتاتے ہیں بالکل ٹھیک ہوں، بڑے ایکسائٹمنٹ سے بتاتے ہیں ٹھیک ہوں۔ اب دیکھنے والا اس کو آبزرو کر رہا ہے، اور ایک ہم جب چڑ کے کہتے ہیں یا ایک سرکاسٹک وے میں کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہوں، جیسے ہم نے کوئی غلطی کی، کسی کو لگی تو ٹھیک ہوں، کوئی پوچھے جی آپ کو لگی تو نہیں، فور ایگزامپل خدا نہ خواستہ آپ جا رہے ہیں سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ، کسی کو مار دی اور وہ گر گیا، آپ نے پوچھا آپ ٹھیک ہے، تو وہ جو کہتا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اب اس صورت میں اگر وہ کہتا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں، یا کہتا ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں میں ٹھیک ہوں، اور کہتا ہے ہاں ٹھیک ہوں، یعنی وہ ایک چڑ کے کہتا ہے، اب تینوں کا مطلب ڈفرنٹ ہوگا۔ تو اگر تو ہم یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بد دعا کے انداز میں یا غصے میں یہ بات کہی، تو پھر ہمیں لگے گا کہ یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تنبیہ کر رہی ہیں کہ جی یہ آپ کا اس میں اختیار نہیں ہے کہ کس کو ہدایت ملے گی اور کس کو نہیں ملے گی، اور کس کی مغفرت ہوگی اور کس کی نہیں ہوگی۔ للہ ما فی السماوات، اللہ کا ہے سب کچھ۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے جو ایکچولی ہمیں سوچنا اور دیکھنا چاہیے، اور اس قسم کی آیات جب بھی قرآن میں آئیں، اس قسم کے احادیث کے الفاظ جب آئیں، تو ہمیں ہمیشہ اپنی یا کوشش کرنی ہے کہ سوچ کو پازیٹیو رکھیں۔ اور وہ کیسے رکھا جا سکتا ہے کہ ایک سینیریو تو ہم نے ڈسکس کر لیا جو جنرلی ہمارے ذہن میں آتا ہے انفارچونیٹلی، لیکن ایک اور اس کا پہلو ہے کہ دیکھیں جب اللہ سے معجزہ مانگا جاتا ہے نا، نبیوں سے معجزہ مانگتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے معجزات مانگے گئے کہ آپ یہ کر دیں یہ کر دیں یہ کر دیں یہ کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا اس طریقے سے۔ وہ کہتے تھے نا کہ اچھا اس طرح کر دیں کہ آپ کے لیے ایک سونے کا جو ہے وہ محل بن جائے، یا ایک آپ کے لیے باغ بن جائے، یا اس طرح کر دیں، یا اس طرح کہتے ہیں۔ قرآن میں بہت جگہ کے اوپر اس کا ذکر آیا کہ یہ آپ سے کہتے ہیں کہ اس طرح کر دیں، تو اللہ نے کیا کیوں نہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی معجزہ مانگ رہا تھا کوئی مشرک یا مشرکوں کے جماعت کہ معجزہ کر کے دکھا دیں، تو وہ کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس کا جواب سن لیں، امپورٹنٹ جواب ہے۔ قرآن میں کئی مرتبہ ہم پڑھتے قرآن میں نا یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یار جب یہ لوگ اتنا مانگ رہے تھے تو اللہ نے کیوں نہیں دیا معجزہ؟ ان کی جو ہے وہ جو ان کی مانگ تھی وہ کیوں نہیں پوری کی؟ اس لیے نہیں پوری کی گئی کہ ضروری نہیں کہ جو معجزہ مانگ رہی ہو قوم وہ اس پہ ایمان بھی لائے، اور اس کی اگزامپل ہے ہمارے پاس حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزہ مانگا اونٹنی کا، اور مفسرین کے نزدیک پہاڑ سے اندر سے ایک اونٹنی نکلے جی۔ اب پہاڑ کے اندر سے اونٹنی کا نکلنا امپاسبل ہے۔ پہاڑ سے مراد ہی نہیں ہے کہ غار کے اندر سے نکلے، ایک چٹان ہے اور چٹان پھٹے اور چٹان کے اندر سے کیا نکل آئے جی؟ اونٹنی نکل آئے۔ اب یہ ایک معجزہ تھا اور اللہ نے ان کو کر کے دے دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب اسی قوم نے جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے سے اس کو دیکھا تھا، جب ان سے کہا گیا کہ اب یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، اس کو چھیڑنا مت، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو قتل کر دیا، اس کی ٹانگیں کاٹ۔ اب کیا ہوا؟ اب عذاب آیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم مانگتی ہے معجزہ اور وہ معجزہ اس کی مانگ کے مطابق پورا کر دیا جائے اور وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں، تو یہ 100% عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور پھر ان پہ عذاب آتا ہے۔ تو معجزے کا نہ عطا کرنا ان کی مانگ کے مطابق یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک ذریعہ ہے، تاکہ ان پہ حجت تمام نہ ہو کہ تم نے جو کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، اس کے باوجود تم ایمان نہیں لا رہے، تو پھر ہمارے لیے کیا بن جائے گا؟ مسئلہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے جب انبیاء کو ان کی قومیں تکلیف دیتی تھیں، ان کو زخمی کرتی تھیں، شہید کر دیتی تھیں، تو پھر ان قوموں کو ہدایت نہیں ملتی۔ یہ ایسا قوموں کے اندر ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا خون مبارک بہہ رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ اب کیا ہوگا. انہوں نے تو اپنے نبی کو زخمی بھی کر دیا. اب ان کو کیسے ہدایت ملے گی؟ اب یوں سمجھ لے کہ اگر ان کو کیسے ہدایت ملے گی، یعنی ایک سوچ، ایک قلق، ایک غم، ایک پریشانی آ گئی کہ ان کو کیسے ہدایت ملے گی، کیا ہوگا. اس صورت میں پھر یہ آیات کیا دے رہی ہیں؟ ڈھارس دے رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہیں. دیکھیں کتنا بڑا ڈفرنس آ گیا سوچ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیم الفاظ ہیں، ان کو ہم اگر ڈفرنٹ کانٹیکسٹس میں لیں گے، مختلف وے میں لیں گے، تو ایک آیت جن سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر رہی ہے، وہی آیت کس میں کنورٹ ہو جائے گی؟ تسلی میں. کہ یہ آیت تسلی دی ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کی چاہے جس کی طرف اپنی رحمت سے متوجہ ہو جائیں، جس کی چاہے توبہ قبول کر لیں، اور جس کو چاہیں اس کو عذاب دے دیں. اور سب کچھ اللہ ہی کا ہے. وما فی الارض وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء. اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا. آپ پریشان نہ ہوں. انہوں نے بہت سارا زخم دیا، بہت دکھ دیا آپ کو، لیکن اللہ جسے چاہیں بخش دیں، اور اللہ نے بخشا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی، زخم پہنچا، جس کی وجہ سے 70 مسلمان شہید ہوئے، جن کی وجہ سے ان کو اللہ نے کیا بنا دیا؟ سیف اللہ بنا دیا، اللہ کی تلوار. ابو سفیان جو کہ اس مارکے کے، اس جنگ کے سردار تھے، ان کو اللہ نے کیا دے دی؟ ان کو ہدایت دے دی. ہندا جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا، اور حمزہ رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک وہ تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے نعش پہ، ان کی لاش کے اوپر جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے، ہم نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا روتا ہوا نہیں دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبت کرنے والے چچا بھی تھے، کزن بھی تھے ایک لحاظ سے، دودھ شریک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت اچھی، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بہت اچھی گپ شپ تھی، یا بہت اچھا تعلق تھا. صحابہ فرماتے ہیں ایسے روئے کہ ہم نے کبھی اس طرح نہیں دیکھا. ان کو قتل کرنے والی، ان کا مسئلہ کرنے والی، ان کو جو ہے وہ کی لاش کے ٹکڑے کرنے والی جو ہند تھی، اللہ نے ان کو بھی ہدایت دے دی. وحشی جنہوں نے حمزہ کو شہید کیا تھا، اللہ نے اس کو بھی